بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصحبہ اجمعین۔ کتاب الفتن کے ساتھ ساتھ جو دوسری احادیث ہمیں ملی ہیں جو کہ قیامت کی علامات کبریٰ کے حوالے سے ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے درس میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں بات کی تھی۔ آج جو ہم ایک اور علامت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن میں بتایا گیا، حدیث میں بتایا گیا، وہ ہے ہمارا عقیدہ اصل۔ ہم کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہے، ہم نہ ہی کسی اور کے عقیدے کو لے رہے ہیں کہ عیسائی کیا کہتے ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں اللہ کے ہاں۔ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اس عقیدے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم میں 3 آیات جو ہیں ہمیں اس بارے میں ملتی ہیں۔ پہلی آیت ہے جو کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 ہے، جس میں فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت سے پہلے وہ قیامت کی علامت کے طور پر آئیں گے۔ علم جو کہا گیا ہے، اور بعض قراءات میں اس کو پڑھا گیا وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، عالم تو اور واضح ہے کہ وہ علامت کے طور پر آئیں گے، قیامت کی علامت کے طور پر وہ آئیں گے۔ اور اس سے پھر بات جو ہے مزید واضح ہو جاتی ہے، چاہے وہ لعلم للساعہ او لعلم للساعہ، دونوں کا مفہوم پھر ایک ہی ہے کہ وہ قیامت کی علامتوں کے طور پر آئیں گے۔ اور اس میں ایک ہمیں یہ روایت ملتی ہے جو کہ امام احمد نے نقل کی ہے اپنی کتاب میں، و امام حاکم نے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قَالَ هُوَ خُرُوجُ عِیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قبل یوم القیامہ۔ ایک صحابی بتا رہے ہیں، ان کی تفسیر ظاہر مقدم ہے ہمارے لیے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، ان کا نکلنا، ان کا آنا، وہ مراد ہے۔ دوسری آیت جو ہے وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 ہے، کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ تو اس کے بارے میں بھی جو ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین کو اس طرح قتل کرو، قید کرو، یہاں تک کہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور دین جو ہے اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اور اس کے بعد نہ کوئی جہاد ہوگا نہ قتال ہوگا، اور وہ وقت ہوگا کب؟ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ تو اس آیت سے بھی ضمناً یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اس وقت تک ہم نے قتال اور جہاد کرنا ہے جب تک کہ پوری طرح اسلام نافذ نہ ہو جائے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ تیسری آیت جو آئی ہے ہمارے پاس وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 159، کہ جس میں فرمایا گیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ تو یہاں پہ اکثر مفسرین کرام نے اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ جو مفہوم ہے اس آیت کا کہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس پر ایمان لائیں گے قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ان کے اوپر گواہ بن کر آئیں گے۔ تو بھی اور موتی، ان دونوں میں جو ضمیر ہے وہ کہاں لوٹتی ہے، کس کی طرف ہے؟ تو یہی کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہے۔ الا لیؤمنن بہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، قبل موتہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اب یہاں پر جو امام طبری نقل کرتے ہیں ابو مالک سے کہ اسی آیت کے بارے میں کہ فرمائیں کہ ذلك عند نزول عیسی ابن مریم علیہ السلام لا يبقى احد من اہل الكتاب الا لیؤمنن بہ، کہ فرمائیں کہ یہ اس وقت ہوگا عیسی ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے وقت، اور اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہیں باقی رہے گا کہ جو کہ ان پر ایمان نہ لائے،
سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ تو قرآن یہی ہمیں بتا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے بارے میں ہمیں جو احادیث ملتی ہیں، یہ تو آیات میں نے ذکر کر دی 3 آیات، اب احادیث بھی بے شمار ہیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ہماری شرط یہی ہے کہ ہم صحیح روایت بیان کریں گے جو کہ ہمیں احادیث میں سے ملتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے کہ قریب ہے، انتہائی قریب ہے یہ بات کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے بطور حاکم اور ایک منصف اور عادل حکمران کے طور پر، صلیب کو وہ توڑ دیں گے، خنزیر کو وہ قتل کر دیں گے، جزیہ وہ ختم کر دیں گے، لا يقبلها من کافر، کسی کافر سے قبول نہیں کریں گے۔ اس نے کہا اصل چیز تو ایمان ہے، اب اسلام قبول کرو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، جزیہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَيَفِيضُ الْمَالِ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، اور اتنا پیسہ ہو جائے گا، اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، کسی کو دیں گے بھی تو وہ نہیں لے گا۔ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یہاں تک کہ ایک سجدہ جو ہے وہ دنیا وما فیہا سے بڑھ کر ہوگا، بہتر ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور یہ ان کے کام ہے جو کہ وہ کریں گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تو پڑھ لو، پھر قرآن کی اسی آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ تو یہ حدیث جیسے میں نے بتایا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الانبیاء میں ذکر فرمائی ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث آتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ میری امت کا ایک گروہ اس وقت تک حق پر قتال کرتا رہے گا، قیامت تک وہ غالب رہے گا۔ تو یہ گروہ کی خوشخبری ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے، تو ان کے امیر، مسلمانوں کے امیر کہیں گے کہ آئیے نماز پڑھائیے، تو وہ یہ کہیں گے لا ان بعضکم علی بعض امراء، تم میں سے بعض جو ہیں بعض پر امراء ہیں، حاکم ہیں، تکرمۃ اللہ لہذہ الامہ، اللہ کی طرف سے یہ اس امت کی تکریم کے طور پر کیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الایمان میں وہ یہ حدیث لائے ہیں۔ تو اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وضاحت سے بات نظر آتی ہے۔ ایک اور حدیث جو اس میں بالکل واضح ہے وہ ہمیں ملتی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہ انبیاء کرام آپس میں علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی وہ مراد ہوتے ہیں کہ جن کی مائیں مختلف ہوں لیکن باپ ایک ہو، سوتیلے بھائی ہیں لیکن مائیں ان کی مختلف ہیں لیکن باپ ایک ہی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ انبیاء کرام بھی کہ ان کی مائیں تو الگ الگ ہیں لیکن دین ایک ہی ہے، سب ایک ہی دین اسلام کے لے کر آئے ہیں، لیکن ان کی جو شریعتیں ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَإِنِّي أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مریم، اور عیسیٰ ابن مریم میں سب سے زیادہ جو تعلق ہے وہ میرا ہے، میں اس کا زیادہ مستحق ہوں۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور نہ ہی میرے بعد کوئی نبی آئے گا، تو لہذا پھر میرا اس سے زیادہ تعلق ہے۔ وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور وہ اتریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اتاریں گے آسمان سے۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، کہ جیسے کہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں، یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا تھا، مار دیا تھا، تو یہ قرآن نے کہا کہ نہیں، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیے گئے نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاں اٹھا لیا آسمان پر۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اب وہ نازل ہوں گے۔ تو فرمائیں کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، تو اب جب دیکھو گے تو پہچان لینا، دیکھ لینا اچھی طرح ان کو، یہ پہچان لینا کہ یہ ان کی صفات ہیں۔ کیا ہیں؟ رجل مربوع الحمرۃ والبیاض علیہ ثوبان ممصران
کہ وہ ایسی شخصیت ہوں گے جن کے جو رنگ ہے وہ سرخی اور سفیدی کے قریب ہوگا، یعنی سفید سرخی مائل یوں کہہ لیجیے ہوں گے، اور ان کے اوپر 2 چادریں اوڑھ رکھی ہوں گی۔ ممصران سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہلکی سی پیلاہٹ ہوگی، جسے آپ آف وائٹ کہہ دیتے ہیں، کہ اس طرح کا رنگ کے کپڑے ہوں گے، چادریں ہوں گی جو انہوں نے پہن رکھی ہوں گی۔ اور فرمائیں کہ کأن رأسہ یقطر وإن لم یصبہ بلل، اور سر ان کے جو بال ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے ان پہ سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ پانی نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کے وہ جیسے گیلے بال ہوتے ہیں اس طرح کے ان کے بال ہوں گے۔ فیدق الصلیب، صلیب کو وہ توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ویضع الجزیہ، جزیہ کو ختم کر دیں گے، ویدعو الناس الی الاسلام، اور پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے، وَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں تمام جو باقی ادیان ہیں ان سب کو ختم کر دیں گے سوائے اسلام کے، صرف اسلام باقی رہے گا۔ وَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، اور پھر ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ مسیح الدجال کو بھی ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور پھر زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و امان نازل کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو شیر ہیں وہ اونٹوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے، اور چیتے جو ہیں وہ گائے کے ساتھ پھر رہے ہوں گے، بھیڑیے جو ہیں وہ بکریوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بچے جو ہیں وہ سانپوں سے کھیلیں گے، ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور پھر وہ 40 سال یہاں رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال رہیں گے، اور پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، اور پھر وہ مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو یہ ہیں روایت ہمیں ملتی ہے امام احمد کے ہاں، امام احمد کی روایت ہے، اور اسی طرح امام ابو داؤد نے کتاب الملاحم میں اس کا ذکر کیا ہے، امام حاکم نے بھی، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو احادیث ہیں، جیسے کہ حافظ ابن کثیر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ حضرت ابن مسعود، حضرت عثمان ابن ابی العاص، نواس ابن سمعان، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، مجمع ابن جاریہ، ابو سریحہ حذیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہم جمیعاً، ان سب سے منقول ہیں، ان صحابہ کرام سے، اور یہ سب اس میں بتا دیا گیا، اور اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ پھر دمشق میں کی مسجد کے جو مشرقی مینار ہے اس پر اتریں گے، اور وہ فجر کا وقت ہوگا، جب اس وقت اقامت کہی جائے گی اس وقت وہ تشریف لائیں گے، تبھی تو یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ لوگ ان کو آگے کریں گے، امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو وہ انکار کر دیں گے، اور پھر جیسے کہ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ پھر عیسائیت کا خاتمہ ہے، جیسے خنزیر کا قتل ہے، صلیب کا توڑنا ہے، جزیہ کو ختم کرنا ہے، یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ صرف اسلام قبول ہوگا اور کوئی مسئلہ قبول نہیں ہوگا، اور اس طرح پھر وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں واضح ہو گئیں، احادیث سے پتہ چل گیا، جو کہ ہمیں ان قرآن کی آیات میں اور احادیث سے معلوم ہوا ہے، اور پھر انہی کے زمانے میں پھر دجال کو بھی ختم کیا جائے گا، اور جیسے کہ ہم یاجوج و ماجوج کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ ان کا خاتمہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھوں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر کے ان سب کا خاتمہ کر دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو صفات کیا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی کیا صفات ہیں جو ہمیں ملی ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ تو کئی صفات آئی ہیں، جیسے کچھ ہم نے پڑھی ہیں پہلے، کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو کہ بہت ہی نہ لمبے تڑنگے ان کا قد ہے، نہ ہی بہت ہی ناٹے قد کے ہیں یعنی چھوٹے قد کے، اور درمیانہ قد ہے، اور ان کا جو بال ہیں، بال بھی جو ہیں وہ سرخ بال ہیں، سینہ چوڑا ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ جو مجھے ان کے قریب شباہت میں نظر آتے ہیں وہ عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شباہت کے ہیں۔ اور پھر آپ جو حدیث ہمیں ملتی ہیں اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رأیت عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم فاما عیسیٰ فاحمر جعد عریض الصدر، کہ میں نے یعنی اپنے خواب میں یا اسراء کے موقع پر کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور جہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ وہ سرخ اور بال گھنگریالے اور سینہ چوڑا تھا۔ اور پھر ایک اور حدیث جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس میں یہی آیا ہے کہ
کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ ایسی شخصیت ہیں جو کہ درمیانہ قد ہے اور ان کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل ہے، سفید ہے، سرخی مائل ہے، 2 چادریں ہیں ان کے اوپر جو کہ ہلکے پیلے رنگ کی ہیں، اور ان کے سر کے بال اس طرح بھیگے ہوئے ہیں کہ جیسے ان پہ پانی ٹپکنا والا ہو یا ٹپک رہا ہو، حالانکہ پانی نہیں ہے، اور وہ پھر صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ تو یہ حدیث بھی ہم پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض علی الانبیاء، کہ میرے سامنے انبیاء کرام کو پیش کیا گیا، ورأیت عیسی ابن مریم، اور میں نے عیسی ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، فإذا اقرب من رأیت به شبہا عروہ ابن مسعود، تو سب سے زیادہ جو قریب ترین شباہت ہے وہ حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب وہ کہاں اتریں گے تو اس کے بارے میں جیسے کہ ہم یہ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ پھر ہم اس کو دہراتے ہیں۔ حضرت نواس ابن سمعان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو دمشق کے مسجد کے سفید مینار جو مشرقی کونے پر ہے اس پر نازل فرمائیں گے، اور وہ 2 چادریں انہوں نے پہن رکھی ہوں گی، اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، اگر وہ اپنا سر جھکائیں تو اس سے قطرے ٹپکیں، جب اس کو ہٹائیں تو اس طرح جیسے کہ موتی چمک رہے ہوں، اور کوئی بھی کافر ان کی جو سانس کو سونگھے گا فوراً مر جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی، اور پھر وہ دجال کو ختم کریں گے، باب لد کے قریب اس کو پا لیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر آئیں گے، جو بھی ان کے ساتھ ہوں گے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات کی دعا کریں گے۔ تو یہ ہمیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کا نزول کہاں ہونا ہے، اور وہ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ وہ دمشق کی جو جامع ہے، اب بہرحال اب جو کہا جاتا ہے کہ وہ جامع الاموی، اموی مسجد جو جامع الاموی کے نام سے مشہور ہے، وہ ہے، اس کا مینار ہو سکتا ہے، واللہ عالم، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہی ایک مسجد ہے جو کہ دمشق کی مشہور مسجد ہے، تو وہاں پر ہی آپ تشریف لائیں گے، اور اس وقت آئیں گے جب کہ نماز کا وقت ہوگا۔ کتنا عرصہ رہیں گے تو اس کے بارے میں بھی جیسے کہ ہم نے پہلے جو روایات پڑھی تھیں اس میں بعض میں یہ آیا کہ وہ 7 سال رہیں گے، اور بعض میں آتا ہے کہ وہ 40 سال رہیں گے، اور اس کے بعد پھر انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ عیسی ابن مریم علیہ السلام کو بھیج دیں گے، اور وہ لوگوں میں 7 سال رہیں گے، اور اس دوران کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا، 2 شخص بھی ایسے نہیں ہوں گے جن کے درمیان کوئی دشمنی ہو، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک وہ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے جو ہر وہ شخص جو روئے زمین پر ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کی وہ روح کو قبض کر لیں گی، اور وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر جو بدترین لوگ ہیں وہ باقی رہ جائیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا۔ دوسری ایک اور حدیث جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اس میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس میں رہیں گے، اور پھر ان کا انتقال ہوگا، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو بہرحال ہمارے پاس یہ دونوں روایات موجود ہیں، باقی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، اور یہ جو پہلی حدیث تھی وہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث امام احمد نے روایت کی ہے کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر 40 سال تک رہیں گے، باقی رہیں گے۔ اور اسی طرح پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہی جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ زمین میں 40 سال رہیں گے، اور یہی 40 جو ہیں وہ 4 سال کے برابر بھی ہو سکتے ہیں کہ اس میں حج اور عمرہ کریں گے۔ تو بہرحال یہ روایات موجود ہیں ہمارے پاس، صحیح روایات ہیں، تو باقی اصل حقیقت وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو رہنی چاہیے کہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، یہ بھی متواتر ہیں۔ متواتر سے مراد یہ کثرت سے آئی ہیں، کوئی اکا دکا روایت نہیں ہے، تو لہذا
یہی ہمارا پھر عقیدہ ہونا چاہیے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یقینی طور پر آئیں گے، جیسے کہ آپ نے قسم کھا کر یہ کہا ہے۔ اور اس بارے میں جو کتاب لکھی ہے مولانا محمد انور کشمیری رحمہ اللہ تعالی نے، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، تو اس میں انہوں نے 70 سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں۔ تو یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ کتنی کثرت سے احادیث آئی ہیں جو اس عقیدے کی ہمارے سامنے وضاحت کرتی ہیں، کہ جس میں کہ یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، شک کی بنیاد اس میں نہیں ہو سکتی۔ حکمت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ یہاں بھیجیں گے؟ اس کی بھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان یہودیوں کے رد کرتے ہوئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو بیان کریں گے اور بتا دیں گے کہ وہ آئیں گے اور تمہیں بھی قتل کریں گے، اور تمہارے جو رئیس ہے، صدر ہے دجال، اس کو بھی قتل کریں گے۔ تو یہ واضح اس لحاظ سے ہو جائے گا کہ یہودیوں کو کی بیخکنی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو انجیل میں جو ان پر اتری تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسے کہ سورہ فتح میں کہا گیا ہے کہ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ تو یہاں پہ بھی پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول کر لیں اور ان کو یہ موقع دیں کہ وہ جا کر پھر بتائیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گئے ہیں، اور پھر وہ جا کے دجال کو قتل کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا اپنے وفات سے پہلے، تاکہ وہ زمین میں ان کی تدفین ہو، اس لیے کہ وہ زمینی مخلوق ہیں، وہ آسمانی مخلوق نہیں ہیں، وہ زمینی مخلوق ہیں، تو لہذا پھر ان کا دفن ہونا بھی زمین میں ہی ہونا یہی اصل چیز ہے، یہی مناسب ہے۔ اور وقت یہ ہوگا کہ وہ پھر اتریں گے اور اپنی ساری جو ذمہ داریاں وہ بھی ادا کریں گے، خاص طور پہ دجال کا قتل کرنا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ عیسائیوں کا جو قول ہے، عیسائیوں کو جو کہنا ہے، وہ بھی اس کو بھی ختم کر دیں گے، ان کو بھی جھٹلا دیں گے کہ وہ ان کی طرف سے وہ کفارہ بن چکے ہیں ان کے گناہوں کا، لہذا جو مرضی وہ کرتے رہیں۔ نہیں، وہ آئیں گے واپس اور اسلام کو نافذ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان تمام خصوصیات کے جو ذکر کیا گیا ہے، اس کا ایک تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اسی لیے جو آپ نے فرمایا کہ انا اولی الناس بعیسی ابن مریم، میں ہوں سب سے زیادہ جو عیسی ابن مریم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں، میرے ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بھی وہ تعلق ہے جس کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گی۔ اس میں پہلی بات جس کے اوپر ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ وہ دجال کا قتل کرنا ہے، اور اس کے بارے میں وہ احادیث بیان کر دی گئی ہیں جو امام ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں نقل کی ہیں اور دوسرے ائمہ کرام نے، اور صحیح احادیث ہیں کہ وہ آئیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے۔ جیسے کہ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دوران کہ ان کے امام جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے صبح کی نماز کے لیے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اور پھر وہ امام پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے نہیں، تم ہی آگے بڑھو، تم ہی نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارے لیے اقامت کی گئی ہے، اور پھر ان کے امام ہی وہ ان کی نماز پڑھائیں گے۔ اور جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دروازہ کھولو، تو جب دروازہ کھولیں گے تو اس کے پیچھے دجال ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، تلوار لے کر، جو بڑی شاندار تلواریں ہوں گی، لیکن جیسے ہی دجال ان کو دیکھے گا وہ اس طرح بالکل ہی وہ پگھل جائے گا جیسے کہ پانی میں نمک پگھلتا ہے، اور وہاں سے بھاگے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان لی فیک ضربۃ لن تسبقنی بہا، کہ میری ایک مار ہے، ایک چوٹ ہے تیرے اوپر، اس سے پہلے کوئی بھی ایسی چوٹ تجھے نہیں لگا سکے گا۔ اور پھر مشرقی باب لد پہ اس کو پا لیں گے اور وہاں پہ اس کو قتل کر دیں گے،
اور یہودیوں کو شکست ہو جائے گی، اور پھر کوئی چیز بھی ایسی نہیں رہے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوا ہوگا، مگر وہ چیز کہے گی، چاہے وہ کوئی درخت ہے یا کوئی پتھر ہے یا کوئی دیوار ہے یا کوئی جانور ہے سوائے غرقد کے درخت کے، وہ سب یہ کہیں گے کہ اے عبداللہ، اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اس کو مار ڈالو۔ اسی لیے وہ پھر یہی درخت زیادہ اگا رہے ہیں، شاید ان کی جان بچ جائے اس سے، لیکن ظاہر ہے بچے گی نہیں۔ تو یہ ہے وہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت ہے، وہ بھی ہم یاجوج و ماجوج کے جو علامت تھی اس میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مسلمانوں کو لے کر جائیں گے کوہ طور پر، اور پھر وہ یاجوج و ماجوج ان کو یعنی ایک طرح سے حصار میں کر دیں گے، وہاں سے اتر نہیں سکیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے تو یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر ان کو وہاں سے اٹھا لیا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام پھر نیچے تشریف لے آئیں گے۔ تیسری بات کہ تمام جتنی بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، سب کو ختم کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا، اور یہی وہ اصل شریعت ہوگی، جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ آیت پڑھ لیجئے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے تو اب کسی کی مجال ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ خود نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، وہ بطور نبی نہیں آئیں گے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی خاتم النبیین ہیں جسے قرآن نے بتایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ اسی شریعت کے مطابق ہی فیصلے کریں گے، اپنی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہر قسم کی جو بغض ہے، عناد ہے، انتقام ہے، اور آپس کے جو کینہ ہے اور حسد ہے، سب ختم ہو جائے گا، اس سب کو ختم کر دیا جائے گا، کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہے گی جو کہ لوگوں کے آپس کے تعلقات کو خراب کرے۔ اور اس کے بارے میں بھی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ اور پھر اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی برکت اور فراوانی کر دی جائے گی ہر چیز میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، دودھ میں اور دوسری چیزوں میں، جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے اسی حدیث کی ہی صورت میں۔ اور آخری بات ہے کہ ان کا انتقال اور ان کی تدفین، تو اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ کہاں انتقال ہوگا اور کہاں ان کی تدفین ہوگی۔ بہرحال امام قرطبی نے جیسے لکھا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ارض مقدس، یعنی جو بیت المقدس یہ علاقہ ہے، وہاں پہ ان کا انتقال ہوگا اور وہیں پہ ان کو تدفین کی جائے گی، یہ کیا کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے پاس کوئی صحیح روایت نہیں ہے تو جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہوں گے، یہ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر پوری طرح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام جو عقائد ہیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان